اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی توقع کرتی ہوں کہ آپ اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا تدریسی سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تدریسی سلسلہ نمبر 26۔ دن ہے آپ کے پاس جمعرات، تاریخ ہے آج 10 ستمبر 2020۔ مضمون ہے آپ کا تاریخ، جماعت ششم۔ ڈائری آپ کی آج جائے گی باب نمبر 3، کتاب صفحہ نمبر 36۔ پڑھائی یاد کریں گے، اسی کے ساتھ ہم کریں گے مشقی سوال نمبر 2، 3 اور 4۔ اہم نکات آج کی پڑھائی میں ہمارے کیا ہوں گے؟ سلطان معز الدین کیقباد، جو کہ ہماری پڑھائی میں رہے گا۔ اس کے بعد مشقی سوال نمبر 2 یعنی کثیر الانتخابی سوالات، مشقی سوال نمبر 3 یعنی مختصر سوالات و جوابات، اور مشقی سوال نمبر 4 کالم ملائیں۔ چلتے ہیں اپنے کتاب صفحہ نمبر 36 کی طرف۔ جی تو یہ ہے ہمارا کتاب صفحہ نمبر 36، جس پہ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ سلطان معز الدین کیقباد۔ ان کا دور حکومت 1287 عیسوی تا 1290 عیسوی تک رہا۔ سلطان معز الدین کیقباد کے بارے میں جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سلطان معز الدین جو تھے وہ خاندان غلامہ کا حصہ نہیں تھے، بلکہ ان کی روایات کے خلاف جا کر انہیں تخت نشین کیا گیا۔ مزید تفصیل ہم آگے ریڈنگ میں پڑھتے ہیں۔ غیاث الدین بلبن خاندان غلامہ کا آخری قابل حکمران تھا۔ 1286 عیسوی میں اس کی وفات کے بعد سلطنت غلامہ انتشار کا شکار ہو کر زوال پذیر ہو گئی۔ انتشار کا شکار یعنی بکھر گئی، زوال پذیر ہو گئی، شکست آنا لگ گئی، وہ ہارنا شروع ہو گئی تھی۔ ہر طرف سے خاندان غلامہ جو تھی وہ بکھر رہی تھی۔ کیوں بکھر رہی تھی؟ کیونکہ اس سلطنت کا آخری بادشاہ جو تھا وہ تھا بلبن۔ اس کے بعد وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ بلبن کی وفات کے بعد دلی کے کوتوال فخر الدین نے بلبن کی وصیت کے خلاف عمل کرتے ہوئے بگرا خاں کے بیٹے کیقباد کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 برس تھی۔ 17 برس یعنی 17 سال۔ نوجوان سلطان حکمرانی کے رموز سے ناآشنا تھا۔ رموز، اب وہ کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ نوجوان سلطان جو تھا یعنی وہ نو عمر تھا، بلکہ بہت ہی ابھی چھوٹا تھا اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے۔ اسے ابھی حکمرانی کے داؤ پیچ، سیاست یہ سب نہیں آتا تھا ابھی۔ اس نے کاروبار سلطنت اپنے وزیر اعظم نظام الدین کے سپرد کر کے عیش و عشرت کی زندگی اختیار کر لی۔ 1288 عیسوی میں جب بگرا خاں دلی آیا تو اس نے اپنے بیٹی کو کہا کہ وہ نظام الدین کو اس کے عہدے سے معزول کر دے۔ معزول کر دے یعنی ہٹا دے، اس سے اس کا عہدہ چھین لے۔ کیقباد نے اپنے باپ کے کہنے پر عمل کیا۔ 1290 عیسوی میں کیقباد فالج کا شکار ہو گیا۔ اس نے صرف 3 سال حکومت کی۔ اب وہ ہمیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ شہزادہ جب اتنی بڑی سلطنت کا سلطان بن گیا تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس طرح اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالے۔ وہ اپنے وزیر اعظم کے ہاتھوں ایک کٹ پتلی کی طرح ناچتا رہا، جس کی وجہ سے بعد میں اسے کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس نے صرف 3 سال حکومت کی کیونکہ اسے حکومت چلانی آتی ہی نہیں تھی، تو پھر وہ حکومت اس سے زیادہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد دلی کے عمرا نے کیقباد کے 3 سالہ بیٹے کو تاج شاہی پہنایا۔ سلطنت کو استحکام نہ مل سکا اور جلال الدین خلجی نے موقع پا کر 1290 عیسوی میں تخت پر قبضہ کر کے خلجی خاندان کی بنیاد رکھی۔ یعنی جب آپ 3 سال کے ایک بچے کو پہنا رہے ہو تاج اتنی بڑی حکومت کا،
تو وہ کیسے سنبھالے گا؟ ایک 17 سال کا نوجوان نہیں سنبھال پایا تو اس کا 3 سالہ بیٹا، اس پہ ابھی سے آپ اتنی بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہو۔ اسی چیز کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ جلال الدین خلجی نے۔ اس نے اپنی حکومت قائم کر لی اس سارے معاملے کے پیش نظر۔ اس کے بعد خاندان غلامہ کے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ خاندان غلامہ نے بر صغیر کی سیاست پر اہم اثرات چھوڑے۔ اب چلتے ہیں ہمارے مشقی سوال نمبر 2 کی طرف۔ جی تو مشقی سوال نمبر 2 ہے ہمارا، درج ذیل میں ہر سوال کے 4 جواب دیے گئے ہیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہ سوال آپ کو جب بھی پیپر میں آئے آپ نے بہت دھیان سے پڑھنا ہے کہ وہ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں۔ آیا کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ٹک کا نشان لگائیں، یا پھر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں دائرہ لگائیں، یا وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دائرہ پر کریں۔ ابھی جو آپ کے اسیسمنٹ شیٹس جو آپ سے اسکول کی طرف سے لی گئی تھیں، ان میں بہت سے بچوں نے یہ غلطی کی ہوئی تھی کہ دائرہ پر کرنے کی بجائے دائرہ لگا دیا ہوا تھا۔ ایم سی کیو جو انہوں نے آپ کو نیچے 4 جواب دیے ہوتے ہیں ان کے گرد آپ نے دائرہ لگا دیا ہوا تھا، اور کئی بچوں نے وہ دائرہ پر کرنے کی زحمت کی ہی نہیں تھی۔ اس لیے ہمیشہ آپ سے کہتی آئی ہوں کہ پیپر کو دھیان سے سمجھ کر پڑھا کریں اور پھر سالو کرنا شروع کیا کریں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا، عربوں کے تجارتی جہاز کو کس نے لوٹ لیا؟ الف آپشن ہے ہمارے پاس، مکرانیوں نے، ڈاکوؤں نے، ملاحوں نے، مچھیروں نے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ ڈاکوؤں نے۔ محمد بن قاسم راجہ داہر کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ پتھر پھینکنے کے لیے کیا لایا؟ منجنیق، توپ، بندوق یا پھر ٹینک؟ تو کیا لایا تھا وہ؟ منجنیق۔ اس کے بعد ہے محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ 15، 16، 17 یا 18؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 17۔ شہاب الدین غوری نے ترائن کی پہلی جنگ کس کے خلاف لڑی؟ پرتھوی راج، محمود غزنوی، سلطان ابراہیم لودھی یا رضیہ سلطانہ؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ پرتھوی راج۔ رضیہ سلطانہ کس سلطان کی بیٹی تھی؟ قطب الدین ایبک، سلطان التمش، ناصر الدین محمود، سلطان غیاث الدین بلبن؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ سلطان التمش۔ اس کے بعد آپ کے پاس مشقی سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ یہ سوالات جو انہوں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں اس کے جوابات آپ کو نوٹس کی شکل میں فراہم کیے گئے ہیں، لیکن ہم ان کو ایک دفعہ ریڈ کر لیں گے۔ عربوں کے حملے کے وقت سندھ میں کون سا راجہ حکومت کرتا تھا؟ راجہ داہر حکومت کرتا تھا۔ محمود غزنوی نے کتنی جنگیں لڑیں؟ تقریباً 33 سال جنگیں لڑی تھیں اس نے۔ محمد بن قاسم نے سندھ کس سن عیسوی میں فتح کیا تھا؟ 912۔ سومناتھ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سومناتھ ہندوؤں کا ایک بہت ہی مقدس مندر تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو بھی اس مندر کو توڑنے کی طرف آئے گا وہ خود پہلے برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے، ترائن کی دوسری جنگ کا فاتحہ کون تھا؟ تو کس نے جیتی تھی دوسری جنگ؟ سلطان شہاب الدین غوری نے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کالم الف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ جملہ مکمل ہو جائے۔ محمد بن قاسم فاتح سندھ تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک 1206 عیسوی میں لاہور میں تخت نشین ہوا۔ سلطان شمس الدین التمش قطب الدین ایبک کا غلام تھا۔ رضیہ سلطانہ التمش کی بیٹی تھی۔ سلطان غیاث الدین بلبن علم سے لگاؤ رکھتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک عملی سرگرمی بھی ہے۔ طلبہ سلطان محمود غزنوی اور سومناتھ کے پجاریوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کمرہ جماعت میں مکالمے کی صورت میں پیش کریں، لیکن ہم یہ اس وقت اپنے کلاس روم میں نہیں کر سکتے۔ آپ چاہیں تو یہ سرگرمی اپنے ٹیوشن سینٹر میں کر سکتے ہیں، یا پھر اپنی کسی بھی دوست کے ساتھ مشترکہ پڑھائی کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ یہ مکالمہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہ سبھی سوالات جو ہیں اپنے رجسٹر پر لکھ لینے ہیں اور انہیں یاد بھی کرنا ہے، اور زبانی لکھیے گا۔ اپنا کام بخوبی سر انجام دیجیے گھروں میں رہتے ہوئے۔ محفوظ رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔